شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہمارے گھر کام کرنے آتی تھی۔ میں نے اسے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نازو ہمارے چاچا کے گھر میں کام کرتی تھی اور وہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ اس کا باپ چچا کی دکان پر ملازم تھا۔ چچا اس گھرانے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک روز نازو کے باپ کے سینے میں درد ہوا اور وہ دکان پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حادثے نے ہم سب کو افسردہ کر دیا۔ نازو کی عمر اس وقت 13 برس تھی۔ اب اس کا ایک بیوہ ماں کے سوا کوئی نہ رہا۔ گھر بھی کرائے کا تھا، لہٰذا چچا نے ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر کے سامنے والے مکان میں شفٹ کر دیا۔ یہ مکان بھی چچا کا ہی تھا لیکن ادھورا بنا ہوا تھا۔ نزدیکی رہائش بھی مل جانے کے بعد نازو کی ماں بیٹی کے ساتھ ہمارے گھروں میں کام کرنے آنے لگی۔ نازو کی ماں ہم چاچی نورا کہتے تھے۔ وہ نیک عورت تھی، فرمانبردار، ایسی جو کام بتاتا کبھی انکار نہ کرتی، اس لیے سب کی پسندیدہ ہوتی۔ نازو ایک خوبصورت، نازک، نادم لڑکی تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد جب 6ٹھی جماعت میں تھی اس کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نازو کی اس حقیقت کا سخت ملال تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی، کاش مجھے پھر سے اسکول میں داخل کرا دیا جائے تو عمر بھر آپ کا احسان نہ بھولوں گی۔ ایک دن چچی سے سفارش کی۔ انہوں نے چچا سے کہا کہ نازو کو اسکول میں داخل کرائے تو میرے چچا کی بیٹی نازش کے ساتھ جاتی اور چھٹی کے بعد کام کرنے آ پہنچتی۔ چچی کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آتی۔ وہ تعلیم کا تمام خرچہ برداشت کرتی، اس کے علاوہ ماں کی بھی مالی امداد کرتی تھی۔ اسی باعث نورا ہمارے خاندان کی احسان مند تھی، کیونکہ کبھی ہم نے احسان نہیں دلایا تھا کہ وہ غریب ہے اور بے آسرا ہے، بلکہ چچا چاچی نے ان کو اپنے گھر کا فرض جیسا ہی سمجھا۔ میرے چچا نورا کو آپا کہتے اور بہن کا درجہ دیتے۔ عید کے موقع پر جو وہ اپنی بہنوئی کے لیے لاتی وہی چاچی نورا کے لیے بھی لاتے تھے۔ نازو کو اپنی بیٹیوں کی مانند رکھا ہوا تھا۔ وہ میری چچی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان کی اپنی لڑکیاں گھریلو کام کاج میں ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ شروع میں میرے چچا ذات منیب نے نازو کی طرف دھیان نہ دیا۔ وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا، لیکن جب نازو نے میٹرک کے بعد خوب رنگ و روپ نکھار لیا تو منیب کی نظریں اس پر پڑنے لگی۔ ہماری چچی نے ان پر کوئی نوٹس نہ لیا، جیسے یہ دھیان دینے والی بات نہ ہو۔ منیب چاہتا تھا کہ نازو کا بھی کالج میں داخلہ کرایا جائے، جبکہ اس کی بہنیں کالج جا سکتی تھی۔ وہ کیوں نہیں جا سکتی؟ تاہم چچی کو یہ بات منظور نہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یتیم لڑکی ہے، ہم نے میٹرک تک پڑھا دیا، بس اتنا کافی ہے۔ اگر یہ کالج جائے گی تو کام کاج میں میرا ہاتھ کون بٹائے گا؟ اگر منیب اس کو پڑھا دیا کرے تو یہ پرائیویٹ طلبہ کے طور پر FA کا امتحان دے سکتی ہے۔ منیب یہ دل سے چاہتا تھا کہ ماں کی اجازت ملتے ہی وہ دن میں 1 گھنٹہ نازو کو پڑھانے لگ جائے۔ نازو کی بھی خوابوں والی عمر تھی۔ قربت ملنے پر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، کسی پر ظاہر نہ کیا اور گھر میں کسی کو شک نہ گزرا کہ یہ نوجوان دل ایک دوسرے کو دے بیٹھے ہیں۔ ایک روز نازش چھپ کر ان کی باتیں سن لی۔ ماں کو آگاہ کر دیا۔ چچی نے نازو سے کچھ نہ کہا لیکن اپنے بیٹے کی خوب سرزنش کی کہ اب تم نازو کو نہیں پڑھاؤ گے، پڑھائی کے بہانے ایک یتیم لڑکی کو سیدھے راستے سے بھٹکا رہے ہو، وہ ایک بیوہ عورت کی عزت کی مٹی میں ملانا چاہتے ہو۔ کسی کو اپنے گھر پناہ دے کر اس کے ساتھ محبت کا کھیل رچانا شریفوں کو زیب نہیں دیتا۔ اگر تم نے آئندہ اس لڑکی کے بارے میں غلط سوچا، یہ لوگ تو گھر بدر ہوں گے، تمہیں تمہارے ابو معاف نہیں کریں گے۔ اس دھمکی سے منیب ڈر گیا اور اس نے نازو کو پڑھانا تو دور کر دیا لیکن بات چیت ترک نہ کی۔ یہ سب ماں کو مطمئن کرنے کے لیے تھا۔ دل سے وہ ابھی بھی چاہتا تھا کہ وہ نازو سے سچی محبت کرنے لگ گیا تھا۔ اس کا ارادہ دل لگی کا نہیں تھا، اس کی شادی کرنے کا تھا۔ منیب نے سوچا پہلے تعلیم مکمل کر لوں، پھر والدین سے اپنی آرزو کا اظہار کر دوں۔ میں نازو کی شریک حیات کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2 سال خاموشی سے گزر گئے۔ نازو نے بھی بہت احتیاط اور تحمل سے کام لیا۔ اس وقت کا انتظار کرتی رہی جب تک منیب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ البتہ یہ دونوں گھر والوں سے چھپ کر باتیں کرتے تھے۔ جب چچی گھر نہ ہوتی ان کا راز صرف میں جانتی تھی۔ نازو مجھے اپنا دوست اور غم گزار سمجھتی تھی، مجھ پر اعتبار بھی کرتی تھی۔ منیب کے بڑے بھائی نجید کی شادی ہو گئی
گئی اور میں چچی جان کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ اب چچی اکیلی نہ رہی۔ شادی کے بعد گھر کی ذمہ داری انہوں نے میرے سپرد کر دی۔ میں نے گھر سنبھال لیا۔ تب انہوں نے نازو کی چھٹی کرا دی۔ مالی امداد اب بھی وہ اس کی ماں کو دے دیتی تھی، لیکن اپنے گھریلو کاموں سے نازو کو ہٹا دیا۔ چچی جوان ہو گئی، اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی بہتر تھا۔ مجھے بھی کہا کہ اب بیٹی یہ گھر بار تمہارا ہے، چاہو تو دوسری ملازمہ رکھ لو، لیکن نازو کو واپس اپنی ماں کے پاس بھیج دو، کیونکہ نورا بیمار رہتی ہے اور وہ دیکھ بھال کے لیے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ تعلیم مکمل ہو گئی تو منیب کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ چچا چاچی چاہتے تھے کہ وہ شادی کر لے، لیکن لڑکے نے انکار کر دیا۔ جب دیکھا کہ بیٹے نے بغاوت کر لی ہے تو نورا سے نازو کا رشتہ مانگنے کے بجائے ان کے پاس کچھ ایسی باتیں سمجھا دی کہ وہ بیچارے سر جھکا کر رہ گئے۔ ان دونوں نے منیب کو، بہت جوشیلا نوجوان تھا، ایک دن منیب کو پاس بٹھایا۔ میری بات غور سے سنو، تمہاری خوشی عزیز ہے، ایک بات مان لو، جب تک تم انجینئر نہیں بن کر دکھاؤ گے نازو کی ماں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گی۔ نازو کا رشتہ لینا ہے تو پڑھنا ہوگا۔ وہ پڑھائی کے لیے باہر چلا گیا اور محنت کرنے لگا۔ جب اسے خط ملا کہ اچانک حادثے میں نازو کا انتقال ہو گیا، یہ صدمہ منیب کے لیے بہت سخت تھا۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایسا قدرت کی طرف سے تھا۔ تعلیم کا آخری سال تھا، چچا خود اسلام آباد چلے گئے۔ اسے تسلی دی، یہاں رہ کر تعلیم مکمل کرو اور پرچے دے کر گھر آ جانا۔ کچھ تو میرے خاوند اور کچھ چچا اور منیب کے دوستوں نے سہارا دیا۔ ہمت بڑی مشکل سے تعلیم مکمل کی، آخری سیشن مکمل کر پایا اور اس کا شہر میں دل نہ لگا اور وہ بیرون ملک چلا گیا۔ یہاں بھی نازو کا دکھ گن گن کر روتا رہتا۔ منیب نے تعلیم مکمل کی، کینیڈا میں اچھی نوکری حاصل کی، وہی ہو کر رہ گیا۔ کچھ عرصے کی تنہائی کے بعد وہی ایک لڑکی ملی، دل کے گھاؤ پر مرہم رکھتے ہوئے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کافی عرصہ ہو گیا، ایک دن خیال آیا وطن جانا چاہیے۔ وہ گھر آیا، اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ واپس جانے کے دن قریب آئے، ایک شاپنگ کے غرض سے صدر جانا پڑا۔ ایک دن اسے نازو دکھائی دی، وہ شتر رہ گیا۔ منیب کو آنکھوں پر یقین نہ آیا، جیسے کوئی بیتا لمحہ خواب بن کر آ گیا ہو۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، پہلی نظر میں پہچان نہیں سکا۔ اس نے پہچان لیا، یہ کیسے نازو ہو سکتی ہے؟ وہ مر چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا تم نازو ہو؟ تم تو مر چکی تھی، میرے والدین اور تمہاری ماں نے یہی بتایا تھا۔ انہوں نے جھوٹ کہا تھا اور وہ تم سے جدا کرنے کے لیے تمہارے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے بہو بنا لے۔ والدہ ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماں سے منت سماجت کی تھی۔ وہ ایسا ہی کہہ رہی تھی، تمہیں پڑھنے کے لیے اس لیے بھیجا گیا تھا اور مجھے والدہ نے اپنے ساتھ لے کر لاہور آ گئی تھی، جہاں تمہارے والد اپنے دور کے غریب رشتہ دار سے میری شادی کروا دی۔ میں وہاں جیتے جی مر گئی اور تمہیں کہا گیا کہ میں مر چکی ہوں۔ ہاں، میں مر چکی ہوں، میں کب زندہ تھی؟ میں تمہیں زندہ لگ رہی ہوں۔ نازو کی باتیں سن کر منیب کو بہت دکھ ہوا۔ گھر آ کر کسی سے کلام نہ کیا اور واپس کینیڈا لوٹ گیا، کیونکہ اس کے اپنوں نے جب اعتبار توڑ دیا تو اعتبار کا شیشہ چکنا چور کر دیا۔ جس دن بازار میں نازو ملی تھی وہ واقعی زندہ تھی، لیکن مردہ نظر آ رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں، جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔